جنرل غلام مصطفیٰ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے رجیم چینج کے معاملے پر ان کا بیانیہ بدل گیا ہے، یا اب ان کے پاس انفارمیشن آئی ہے، یا انفارمیشن پہلے تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ وقت نہیں تھا بات کرنے کی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میرا خیال ہے کہ بیانیہ تو ان کا تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ جو پہلے دن سے بات کر رہے ہیں بات بھی انہوں نے وہی کی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ میڈیا اس کو کس طریقے سے کون سے حصے کو اٹھا کے کیسے پلے کرتا ہے. بات یہی کی ہے کہ پہلے کا خیال یہ تھا کہ سارا آئیڈیا اوریجنیٹ یو ایس میں ہوا ہے اور وہیں سے امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے. تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ اوریجنیٹ وہاں سے نہیں ہوا، اور وہ جنرل باجوہ کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ یہاں سے تحریک ہوئی اور امریکہ نے پھر اس کو عملی جامہ پہنایا. حالانکہ اس وقت بھی اور آج بھی بات تو کہہ رہے ہیں کہ سائفر بھی موجود ہے، منٹس آف دا میٹنگ بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے اس کے اوپر. تو بیانیہ تو ان کا تبدیل نہیں ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہ تاثر دیا کہ میں اینٹی امریکہ ہوں تاکہ موسٹ پرابلی ان کو وہاں سے گو ہیڈ مل جائے. موسٹ پرابلی از دس واٹ ہی از سیئنگ؟ جی، وہ ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتری نہیں چاہتا، میں شاید تعلقات کی راہ رکاوٹ ہوں. اور یہ عمران خان صاحب نے بات کی. اسٹوری پہ آئی تھی بہت پہلے کہ حسین حقانی صاحب کوئی کہا گیا اور انہوں نے پھر اسٹوریاں لکھی اور کیا بات ہوئی، وہ بھی آن ریکارڈ ہے، سارا کچھ ہے اس میں. لیکن دیکھیے خان صاحب نے پہلے بھی اور پھر اب بھی انہوں نے جو بات کی بات بڑی سینسیبل کی. انہوں نے اس کو بھی کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑ نہیں چاہتے، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں پاکستان کو بھی ایک باضابطہ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اور ایک باہمی مفاد کے بات کی جائے، اور ہم جنگ میں کسی کے ساتھی نہیں بنیں گے، امن کے ساتھی بنیں گے. وہ آج بھی بات کر رہے ہیں. چینج تو انہوں نے نہیں کیا اپنا بیانیہ. یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امریکہ کے ساتھ لڑائی چاہتا ہوں، یہ تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے. بٹ کیونکہ میں ان کچھ میٹنگز میں تھی جس وقت یہ بات چیت ہوتی تھی جرنلسٹ کے ساتھ، جس وقت خان صاحب پرائم منسٹر تھے، جرنلسٹ ان کو بار بار بتاتے تھے کہ شاید اس میں لوکل ایلیمنٹ زیادہ ہے، پر اس وقت خان صاحب یہ بات نہیں مانتے تھے. ڈو یو تھنک کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت آرمی چیف سرونگ تھے؟ جی، ایک پاسبل وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں جس وجہ سے یہ معاملات اور بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ نے جب یہ رجیم جب یہ ہوا این سی ایم ہوا، اس کے بعد پہلے انہوں نے مختلف جگہوں پہ جب آفیسر سے خطاب کیا تو بھی انہوں نے کچھ باتیں کی. پھر انہوں نے جب جرنلسٹ سے خطاب کیا ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی 5-6 ہفتے انہوں نے پہلے این ڈی یو میں ان سے بات چیت کی. اور اب جو وہ مختلف جو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں جو کسی طریقے سے اپنی بات باہر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے میرے خیال ہے یہ جو زیادہ باتیں اور باہر آ رہی ہیں. خان صاحب کو تو ایسا موقع چاہیے، جب جنرل باجوہ براڈ سائٹ پیش کریں گے تو ڈیفینیٹلی فائر کریں گے خان صاحب. بٹ جنرل صاحب اگر if you don't mind my asking، کیونکہ آپ ظاہر انٹرنل آرمی لا سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ لا آپ انٹرنلی کیا ہے فار سرونگ آرمی چیف یا ریٹائرڈ آرمی چیف؟ مطلب یہ میرا ایک کوشچن ہے کہ should he be talking to the media؟ دیکھیے ایک ٹریڈیشن رہی ہے پاکستان فوج کی، اور دیکھیے بہت سارے چیف ہمارے ریٹائر ہوئے ہیں. آف لیٹ دیکھیے جنرل رحیل ریٹائر ہوئے، انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، حالانکہ جس وقت وہ سرونگ تھے تو میڈیا میں بڑی اچھی بات کرتے تھے. جنرل کیانی ریٹائر ہوئے اس سے پہلے انہوں نے کبھی بات نہیں کی. جنرل مشرف جب ریٹائر ہوئے ڈیفینیٹلی چونکہ وہ اس وقت چیف بھی تھے، صدر بھی تھے، وہ بات چیت کرتے رہتے تھے. اور کسی حد تک آپ نے دیکھا جنرل اسلم بیگ مرزا نے میڈیا میں تھوڑا پریزنس رہے ان کی. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے باقی جتنے بھی ہمارے چیف آرمی سٹاف ریٹائر ہوئے ہیں، جہی کرامت صاحب ہیں حیات ہیں، جنرل کاکڑ حیات ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی. ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ جب چیف آرمی سٹاف ہے یا از دیر اے لا انٹرنل؟ میں نے جنرل رحیل شریف کو انٹرویو کی ریکویسٹ تھی سعودی عرب میں، ہم لوگ کا ایک جرنلسٹ کا پورا گروپ گیا تھا وہاں پر، اینڈ ہی واز ون آف دا ہوسٹ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، ہم 2 سال تک تو میں بات نہیں کر سکتا. اس طرح کی کوئی لا ہے یا ٹریڈیشن ہے؟ جی، لا تو یہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. ٹھیک، دیٹ از دا لا. لیکن میڈیا سے بات کر سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر لیں. لیکن ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ چیف آرمی اسٹاف چونکہ ایک ایسے عہدے سے ریٹائر ہیں جب ان کے پاس پاکستان بھر کے تمام جتنے بھی جو معاملات ہیں، خفیہ ہیں، سب ہیں، ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. پھر ان کا بات کرنا کبھی کسی اور کانٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسی
بات ہو سکتی ہے جو شاید اس وقت نہ کرے. عام طور پہ چیف آرمی اسٹاف جو بھی ریٹائر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی راک ہے جو بوٹ ہے اس کو راک نہ کریں اور جس طریقے سے چلتی رہے. جو نئے چیف آرمی اسٹاف جو اس وقت سرونگ ہے وہ معاملات کو سنبھال لیں. تو اس لیے ٹریڈیشنلی یہ بات رہی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب اگر نہ بات کریں تو شاید اتنا طوفان نہ کھڑا ہو, لیکن جب وہ بات کریں گے تو پھر نیچرلی خان صاحب اس کا جواب دیں گے. رائٹ. اور خان صاحب تو سیاستدان ہیں, وہ تو دے سکتے ہیں, لیکن آئی کین سی کہ یہ کافی مشکل سچویشن ہے فار دا فارمر آرمی چیف and probably for the institution. If you allow me, I'll come to Ali Mohammad Khan صاحب. Thank you so much for being on the program. Ali Mohammad Khan صاحب, عمران خان صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ رجیم چینج کے پیچھے امریکہ نہیں ہے یا امریکہ کو مس لیڈ کیا گیا, تو ہم یہ بات تو اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ امپورٹڈ نہیں ہیں, پی ڈی ایم امپورٹڈ نہیں ہے, اب ایکسپورٹڈ ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بہت ہی نازک اور حساس معاملات ہیں فریہ صاحبہ. آپ کے بے شمار پروگراموں میں مجھے گفتگو کرنے کا بات کرنے کا موقع ملا ہے. جب سے میں سیاست میں ہوں 8-9 سال سے 10 سال سے میں بے شمار ہزاروں پروگرامز میں آیا ہوں, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اس لحاظ سے بڑا حساس میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج کا ہونا اور ایک حکومت کا اس طرح سے ختم ہونا اور اس میں پھر ایک سپر پاور کا ذکر آنا, اور جس طرح پھر خان صاحب نے کل ذکر کیا فارمر آرمی چیف کا, تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا دیکھیں میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس پہ لگائی بجھائی ہو اور اس پہ الزام در الزام ہو, بہتر یہ ہے کہ اس کا ایک مناسب فورم پہ, اور وہ مناسب فورم سپریم کورٹ ہی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرے, سو موٹو نوٹس لے. درخواست ہی ہم کر سکتے ہیں, بصد احترام ہی کر سکتے ہیں کہ معمولی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بیان خان صاحب نے جاری کیا, کچھ گفتگو جوید چوئی صاحب نے جو ہمارے وہ ہیں صحافی ہیں ان کی وساطت سے کوئی انٹرویو کے حوالے دیے چوئی صاحب نے جو انہوں نے فارمر آرمی چیف کے ساتھ کیے ہیں. تو وہ تو چیزیں جو ہیں وہ یا بیان ہے یا کسی کا آرٹیکل ہے, لیکن اصل میں جو بہت آتھینٹک اور امپورٹنٹ چیز اس ساری کہانی میں ہے وہ سائفر کے معاملے پہ وہ 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہیں جو ٹاپ موسٹ فورم پہ ہوئے, جس میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی تھے, اور اسی میٹنگ میں جو ہے فارمر آرمی چیف جناب باجوہ صاحب بھی تھے, باقی بھی لوگ ذمہ دار لوگ موجود تھے, ڈیفنس منسٹر, ڈیفنس سیکرٹری, ایوری بڈی واز دیئر, فارم منسٹر, فارن سیکرٹری وہ بھی تھے. اور پھر جو دوسرا ہوا جو شہباز شریف صاحب کے نیچے ہوا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے, اب جو رجیم چینج کے بعد علی صاحب سائفر کو تو ہم کوشچن نہیں کر رہے, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں سائفر کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا, اس میں تو سوال نہیں اٹھا رہے. سوال یہ ہے کہ ایکسپورٹ کیا انفارمیشن ہوئی, واٹ واز دا فارمر آرمی چیف's رول, واٹ واز یو ایس ایس رول. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یو ایس کا رول کیا ہے. میں اس کو اب بھی امپورٹڈ حکومت ہی کہوں گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے کل گفتگو کر کے وہ توجیہ بتا دی ہے وائس آف امریکہ کو کہ یہاں سے ایک چیز وہاں پہ گئی, وہاں سے پھر جو سائفر آیا ہے, سائفر کے جو الفاظ ہیں جس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, دیکھیں کوئی عام بات تو نہیں ہے نا جی, ایک سپر پاور کو آپ کی سب سے ٹاپ موسٹ سیکیورٹی پلیٹ فارم سے آتا ہے کہ اس کو ڈیمارچ کرو اس ملک کو. بٹ ناؤ خان صاحب سیئنگ کہ اس لیے یہ بات کہی جا رہی تھی کیونکہ یہاں سے ان کو انفارمیشن دی جا رہی تھی کہ میں خلاف ہوں آپ کے. اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, اس کی سپریم کورٹ کے لیول پہ انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ جس کا جو رول ہے اس کے مطابق, کیونکہ یہ بات جو انیشیٹ ہوئی ہے اور کہاں سے انیشیٹ ہوئی, کس وقت انیشیٹ ہوئی, جو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں امریکہ سے. سو اس میں ہم رشیا کے وزٹ کو کہاں پہ دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب کا بڑا پن بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی بصیرت بھی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میرے جماعت کے چیئرمین ہے, اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کی جگہ کوئی بھی ذمہ دار اور سنجیدہ شخص ہو وہ بھی عمران خان صاحب کی بات کرے گا کہ بھائی جو ماضی میں ہوا ہے, میں اپنی حکومت کے الٹنے کو, ایک رجیم چینج کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا. میں 22 کروڑ کے عوام کو سپر پاور سے نہیں لڑانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ تعلق رہے لیکن دوستی کا, غلامی کا نہیں. بڑی یہ بھی میں ایڈ کرتی جاؤں یہاں پہ کہ ارلیئر آن خان صاحب نے یہ بات کلیئر کی تھی اپنے جلسوں میں جب ان کی پہلا ایک ہوا ہے سیریز آف جلساز
کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے. انہوں نے ڈیٹیچ کیا امریکہ کو, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ معاملات میں اور کلیئرٹی آئی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب جو انفارمیشن ملی ہے اس میں یہ بات کی گئی. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, رشیا کے ٹرپ کے حوالے سے 12 میٹنگز میں خان صاحب جو جرنلسٹ کے ساتھ ان کی ہوتی ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ رشیا جانے کے لیے مجھے پوری بریفنگ دی گئی تھی اداروں کی طرف سے بھی, اور یہ ان کا آئیڈیا تھا مجھے رشیا بھیجنے کے لیے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر تھا رشیا میں تو میں نے فون کال پہ بات کی ہے جنرل باجوہ سے وہاں پر, ایک بار نہیں کئی بار. یہ بات ہمیں انہوں نے بتائی. علی صاحب آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے یہ بات متعدد بار کی ہے, اور دیکھیں رشیا کا جو وزٹ تھا اس پہ جانے سے پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو کیبنٹ کی میٹنگ بھی اس سے پہلے ہوئی تھی, اور پورا سب کو ان دنوں کی اگر آپ وزیر اعظم صاحب کی انگیجمنٹس آپ نکالیں تو اس زمانے میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ان کی میٹنگز ہوئی تھی تمام ذمہ دار لوگوں سے. تو وہ اگر وہاں روس گئے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ان کو شوق تھا سیر کا, انڈیویجول گئے ہو یا خالی پی ٹی آئی کا کیا ہو یا خالی گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, یہی بات ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. It never works like this. آپ نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو دیکھیں, ہمارا ملک ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا تھا اور گزر رہا ہے. اس میں آپ نے فورن افیئرز میں خاص کر جو افغانستان ریلیٹڈ, رشیا امریکہ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک انپٹ لینا ہوتا ہے, کیونکہ سیکورٹی کے معاملات میں وزیر اعظم کو اپنے اداروں سے انپٹ اس لیے لینا ہوتا ہے کہ اسی کے ملک کے ادارے ہیں, کسی اور کے تو نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. تو when عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان when he went to Russia, he had the full support of the whole system جو یہاں پہ کام کرتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جناب اٹھ کے چلے گئے خوشی خوشی اور سیر کے لیے گئے تھے, ان کو بڑا شوق تھا کہ ایز اے اسٹیٹسمین وہاں ان کا ویلکم ہو. نو, وہ پاکستان کے لیے گئے, اور کس لیے گئے؟ مشکل حالات میں گئے. آپ کو وہاں سے سستا تیل ملے, آپ کا وہاں تعلق ہو, سی پیک مضبوط ہوتا, اگر روس کا ایک انپٹ اس میں آئے, سینٹرل ایشیا کھلے, قزاقستان ترکمانستان وہاں, اور اس سے امن آئے افغانستان میں. افغانستان میں امن ہوگا